بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ہم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں 4 رکعت تو اندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت تو درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے ذمہ جو نماز فرض تھی اس نماز کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، نماز معاف نہیں ہوتی جب تک کہ آپ خود اس کو ادا نہ کریں۔ اور صلاۃ التسبیح کے علاوہ بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے معافی مانگ لی تو ہر چیز کی معافی ہوگی، یا 2 رکعت نفل پڑھ کے۔ البتہ جو نمازیں ہماری جوانی سے لے کر اب تک، اگر 13 یا 15 سال کی عمر سے بالغ ہوا، وہ 18 سال کی عمر سے یا 20 سال کی عمر سے نمازیں شروع کرتا ہے، تو اس کے بیچ میں جو 3 یا 5 سال ہیں جس میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کو ادا کرنے کی کیا ترتیب ہے کہ اگر ایک بندہ 3 سال کے اپنے نمازیں قضا جو نمازیں رہ چکی تھی ان کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہر وقتی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے یا بعد میں قضائے عمری کی نیت سے کہ اے اللہ میری زندگی کی جو پہلی صبح کی فرض نماز قضا ہوئی تھی اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ایسے میری زندگی کی دوسری جو ظہر کی نماز ہے، پہلی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، تو یہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن فرض کی قضا جائز ہے۔ اچھا، یہ جو قضا ہوگی یہ صرف فرضوں کی ہی قضا ہوگی، اس کے ساتھ باقی جو سنتیں یا نفلی وغیرہ ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی۔ البتہ وتر کی قضا ساتھ ہوگی۔ عشاء کی جب فرض آپ قضاء عمری کے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ 3 وتر بھی پڑھیں گے۔ عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن فرض جو قضا ہوئے ہیں ان کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز جو وقتی فرض نماز ہے اس سے پہلے آپ قضاء عمری پڑھ لیں، تاکہ بعد میں پڑھنے سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ کوئی نماز جائز نہیں ہے اور یہ کیوں پڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان 2 نمازوں سے پہلے قضاء عمری کر لیں، اور باقی جو نمازیں ہیں ان میں آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ظہر کی نماز ہے، وقتی آپ پہلے پڑھ لیں یا قضاء عمری پہلے پڑھ لیں بعد میں وہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ہر فرض نماز کے ساتھ آپ ایک نماز بھی اعادہ کرتے رہیں، دہراتے رہیں، تو آپ کا 2 یا 3 سال کے اندر جتنے بھی سال کی قضا ہو چکی تھی نمازیں وہ ادا ہو جائیں گی آسانی سے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی مرتبہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے ہفتے کی 10 دن کے وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں فرائض، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ترتیب یہی ہے کہ آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور ایک عادت بھی پڑ جائے گی۔ بہرحال نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے۔ فرض نماز کو ادا کرنا ہے، اگر کھڑے ہو کے ادا کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے ادا کرنا ہے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے ادا کرنا ہے، اگر بیٹھ کے بھی ادا نہیں کر سکتے، ایسا عذر ہے، معذوری ہے، تو لیٹ کے نماز پڑھنا ہے، کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو وقت کی نمازیں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک خود تشریف نہیں لا سکتے تھے، 2 صحابہ کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کا میں نہیں کہہ رہا، جماعت کی نماز ترک کرنا آپ علیہ السلام نے گوارا نہیں کی۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی امت کے لیے یہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے عزیز بہنوں، نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، اس لیے آپ کوشش کریں نماز کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نماز کو قضا نہ کرنے دیں، کاروبار کی صورت ہو، گھر کے کام کاج کی صورت ہو، یہ عذر یہ نہیں چلے گا کل قیامت کے دن کہ میرے پاس دولت زیادہ تھی اس وجہ سے میں نماز مجھ سے قضا ہو گئی، غربت تھی، مہنگائی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا اس وجہ سے نماز قضا ہو گئی، یہ کسی بھی قسم کے کسی بھی طرح کے کوئی عذر نہیں چلنے والے۔
یہ جو ہم نماز پڑھیں گے وہی ہمارے کام آئے گی، اس کے سوا کچھ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ باقی جو نیک ہدایہ وغیرہ ہیں وہ ہمارے مرنے کے بعد اول تو کوئی کرتا نہیں ہے، اگر کوئی کرے بھی تو ان کا ثواب تو ہمیں ضرور ملے گا، لیکن جو ہم نے فرض نماز ترک کی ہوگی تو اس کا جرم تو ضرور ہمیں پانا ہی پڑے گا۔ وہ جرم کیا کم ہے، کوئی بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ 5 وقت ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔